کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ رب العالمین کا بے حد کرم اور اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اپنے اندر بہت سی برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20ویں تاریخ کے اعتبار سے آج 1 مئی ہے، 1 مئی، اور آج کے دن کو عالمی اعتبار سے مزدور ڈے یعنی لیبر ڈے کے اعتبار سے منایا جاتا ہے۔ اور مزدوروں کے حقوق ادا کرنا یہ ہر مالک پر لازم اور ضروری ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ چنانچہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس کے اندر بھی جو مین اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادیوں کے جانوروں کو چڑھایا، انہیں پانی پلایا، تو وہ باپردہ عورتیں جلدی گھر پہنچ گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آج آپ بکریوں کے ریوڑ کو چڑھانے گئی تھیں تو جلدی کیسے آ گئیں؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک طاقتور انسان تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تو ہم جلدی فارغ ہو گئیں، تو ہم جلدی گھر آ گئیں، ورنہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ بہت سے چرواہے اپنی بکریوں کو چراتے چراتے جب پانی پلاتے تھے تو ہم اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑے ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس مرد قلندر نے غیرت و حمیت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اس طرح پانی پلایا کہ جلد ہم فارغ ہو گئے اور ہم گھر کی طرف چلے آئے۔ تو پھر ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اگر آپ چاہیں تو انہیں مزدوری پر رکھ لیں، مزدور بنا لیں، گھر پہ اجرت کے طور پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو شخص طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ اگر ایک انسان کہیں مزدوری کر رہا ہے تو اپنے مالک کے پیسوں میں 2 نمبری کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، کہ وہ اپنے مالک کا جو ہے وہ اعتماد اس طرح توڑ دے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے پیسے غائب کر دے یا پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ معاشرے کے اندر مزدور تو کچھ نہ کچھ ایماندار مل جاتے ہیں اور اسی طرح مالکان بھی ایماندار ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بارہا ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو دیکھا گیا کہ آپ کا غلام یعنی آپ کے گھر میں کام کرنے والا مزدور ورکر بہت عمدہ قسم کا لباس پہنے آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کا نوکر اتنے عالیشان عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے ابو ذر، جس کے ماتحت کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اسے بھی وہی پلائے جو خود پیتا ہے،
اور اسے بھی وہی پہنائیں جو خود پہنتا ہے، یعنی جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دینی مسلمان بھائی اور اپنے ماتحت کام کرنے والی کے لیے بھی پسند کرے۔ ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کے ساتھ اس کام میں برابر کے شریک ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک نے تو واضح کر دیا کہ مزدوروں کو جانور نہیں سمجھنا چاہیے، مزدوروں کو بھی انسان ہی سمجھنا چاہیے۔ آج ساری قوم مزدور ڈے، لیبر ڈے منا کر آرام میں مصروف ہے، تو کسی کہنے والے نے کی جو ہے وہ بات یاد آتی ہے کہ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، یکم مئی کو بھی مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سارے مالکان سو رہے ہیں اور مزدور وہی چوراہے پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے رزق کے بندوبست یا رزق کے اسباب کو اکٹھا کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی خود رب مخالفت کرے گا۔ رب فرماتا ہے کہ میں 3 بندوں کا مخالف قیامت کے دن ہو جاؤں گا، اور وہ دن ہے کہ جس دن بادشاہت فقط رب العالمین کے لیے ہے۔ للہ الواحد القہار، واحد قہار رب اور جبار رب کی بادشاہت میں رب 3 قسم کے لوگوں کے مخالف ہو جائے گا، ان کے حق میں کبھی بھی کلام نہ فرمائے گا۔ پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر کسی سے عہد لیا، پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد لیا اور اسے توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اور تیسرا، نبی مکرم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو تیسرے قسم کے لوگوں کا مخالف ہوگا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس نے کسی کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھا اور اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری ادا نہ کی، تو ایسے مالک کے لیے یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے بدلہ لے گا مزدور کی طرف سے اور اس کا مخالف ہو جائے گا۔ آج بڑی بڑی فیکٹریوں میں یہی ہو رہا ہے، 1 مہینے کی 2 مہینے کی سیلریاں لوگ دیتے ہیں، اور اول ہمارے لوگ اگر اوور ٹائم لگاتے ہیں تو اوور ٹائم بھی نہیں دیا جاتا، اور پھر اوور ٹائم کے علاوہ جو بیسک انسان کی جو ایک سیلری ہوتی ہے، جو پیکج ہے، اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ مالکان کسی طرح ڈنڈی مارتے ہیں، اور اصولاً تو مالک کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس بیس پر کام کرتے ہیں کہ اس کا پیسہ وہاں سے بچا لے، 4 پیسے یہاں سے بچا لے، اور خود اپنے مالک کو ہی ڈس رہے ہوتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری کوشش کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا مخالف ہو جائے گا جو بندہ مزدور سے مزدوری تو کروائے لیکن اس کا حق پورا ادا نہ کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جو بڑا ہی مشہور ہے ہمارے اپنے ہی لوگوں کے درمیان، کہ مزدور کی اجرت اس کے پسینے خشک ہو جانے سے پہلے دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے مانگنا نہ پڑے۔ گرچہ آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے لیکن مزدوروں کے اندر بھی، کام کرنے والے لوگوں کے اندر بھی، ورکرز کے اندر بھی آج بڑی تیزی کے ساتھ 2 نمبری ہوتی جا رہی ہے۔ کام چوری الگ کرتے ہیں، ڈنڈی الگ مارتے ہیں، مالک سے بات کمٹمنٹ کسی اور چیز کی ہوتی ہے، کرتے کچھ اور ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لایا ہوا دین ہے، یہ ایک ایسا مضبوط ضابطہ حیات ہے کہ جس نے مالکوں کو بھی تنبیہ کی ہے اور مزدوروں کو بھی نشاندہی کی ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو، کہ ایسا کرنے سے تمہاری اپنی روزی حلال ہونے کے بجائے حرام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا، ملازم کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ آج عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اپنے گھر والوں کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، خود اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے ایم پانے کے لیے، جو اس کی اپنی زندگی کا ایک گول ہوتا ہے، اس گول کو پانے کے لیے انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اور عمر سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر شوگر، پھر فلانی بیماری، پھر یہ بیماری، وہ بیماری، جب بیٹھ کر کھانے کا وقت آتا ہے تو بیماری گھیر لیتی ہے اور پھر ڈاکٹروں کی لسٹ پر وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا ہے اور تو پھر یہ کھانا ہے۔ پھر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہر چیز کے اندر میانہ روی سب سے بہتر ہے، کہ انسان جوش میں آئے تو جی 12 گھنٹے کام کرے اور پھر اوور ٹائم بھی لگائے اور پھر رات کو الگ جو ہے وہ الگ ڈیوٹی دے رہا ہو۔ آپ اپنے مقدر سے زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتے، جتنا آپ کے مقدر کا ہے نا۔ آپ 24 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں دکان پر، گلے پر، اپنے کام پر، آپ اپنی جو ہے وہ اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ جب آپ اپنے نصیب سے زیادہ لے نہیں سکتے تو کسی کو گرانے کا سوچتے کیوں ہیں؟ جب آپ اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے تو کسی کے مال کو دیکھ کر یا کسی کی آمدنی کو دیکھ کر انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ جب اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سمجھا تھا، میرے مقدر میں لکھ دیا، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک انسان، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو یہ سوچ لینا، انسان صبح اٹھتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے تو سوچتا ہے آج 5,000 مجھے جو ہے وہ بنانے ہیں، نہیں بنتے چڑچڑا ہو جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے بچوں کو ڈانٹتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کا اپنا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ ٹارگٹ تو انسان نے بنایا کہ ٹھیک ہے مجھے 10,000 کمانے ہیں آج کے دن میں، لیکن نہیں ہوئے، تو یہ سوچ لے کہ ممکن ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی بہتر رکھا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں صرف 1,000 روپے کی پنی ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ شفیق ہے، وہ ہمارے لیے بہتر رکھتا ہے ہر فیصلہ۔ لیکن جب آپ اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے چڑچڑے ہو جائیں گے تو کل کا دن آپ اپنا نقصان اٹھا لیں گے، یا تو پھر آپ اپنے بچوں کی محبت کھو دیں گے، یا پھر ماں باپ کی اللہ نہ کرے بے ادبی کر کر آپ اپنا کو ڈبل نقصان کر سکتے ہیں، یا پڑوسیوں کے حقوق کو دبا کر یا ان کا دل آزاری کر کے گناہ کے تو مرتکب ہوں گے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی اور نقصان بھی نہ اٹھا لیں۔ اور کیونکہ انسان جب چڑچڑا ہو جائے اور اس طرح کا زندگی کا معاملہ ہو جائے نا تو انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ جب ہوش کھو بیٹھتا ہے نا تو سر میں درد الگ، جسم میں درد الگ، ویکنیس محسوس ہوتی ہے، کمزوری الگ چل رہی ہوتی ہے، ایک ساری چیزیں۔ ڈپریشن جو ہے نا، یہ تقریباً 100 بیماریوں کی ماں ہے یہ ڈپریشن، کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، آپ تندرست ہٹے کٹے ہوں گے، آپ بالکل ختم ہو جائیں گے، کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو لہذا مزدوروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ زیادہ انسان لالچ بھی نہ کرے، اور مالکان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے مزدوروں کو انسان سمجھنا ہے، جانور نہیں سمجھنا، کہ جب ایک دونوں اپنے اعتبار سے پورے ہوں گے نا تو نتیجہ یہ ملے گا کہ انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے گا، کیونکہ سکون وہ دولت ہے جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، نہ کسی بازار میں بکتی ہے۔ سکون یا تو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں ہے، یا انسان کے اپنے معاملات کو شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنے میں ہے۔ جب ایک انسان اس طرح گزار لیتا ہے نا تو اس کی زندگی بڑی پیاری ہو جاتی ہے۔ آئیے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسی متعلق سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو شخص اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار دے، یہ تو عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن کو لے آتے ہیں، جی قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ ہو گیا ہے، جی قرآن کی قسم، جی محمد کی قسم، جی دین کی قسم، جی اللہ کی قسم۔
چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان باتوں کو اور اتنی اعلیٰ جو ہے ہستیوں کو اور مقدس کتابوں کو لے کر نہیں آنا چاہیے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار دے، فقد اوجبہ اللہ لہ النار، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ جہنم واجب کر دیتا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور ایسے شخص کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ اپنے اس کیے کی معافی اللہ کے حضور اور اس بندے کے حضور معافی نہ مانگ لے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جہنم حرام ہو جائے تو ہم قسمیں کھا کر کسی کا حق دبا دیں، خصوصاً چاچا، بھائی، یا پھر دیور یا جیٹ، جو اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور دیگر وہ رشتہ داروں کے حقوق مار دیتے ہیں جھوٹے جھوٹے فتوے نکلوا کر، یا اپنے من پسند آدمی سے یا اپنے من پسند کسی مسجد کے امام سے جو ہے وہ فتویٰ نکال لیں کہ جی فلانے کا حصہ نہیں بنتا، میرا اتنا حصہ بنتا ہے وراثت کے معاملے میں۔ تو جو مسئلہ آپ نے مفتی کو بتایا وہ اسی کے مطابق آپ کو جواب دے گا، جو آپ نے رشتہ دار بتائے ہوں گے وہ اسی کے مطابق آپ کو جواب دے گا۔ وہ جان بوجھ کر غلط جواب دے کر اپنی خبر تو خراب نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ نے 2 نمبری کی ہوگی اور وراثت کا مال قسمیں کھا کھا کر کسی پر لے لیا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مزدوری کا تعلق ہی ہو حق مارنے کے ساتھ، یہ بھی تو حق تھا نا کہ بہن کا حق تھا، آپ نے دبا دیا، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے حق رکھا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اور اللہ کے حکم کو اپنے جو ہے وہ اعمال سے پس پوچھ ڈال رہے ہیں، تو پھر نتیجہ آپ خود دیکھیں گے۔ تو جو شخص وراثت کے معاملے میں یا پھر کسی مسلمان کا حق مار دے، سنیے گا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، فرمایا کہ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار دے، فقد اوجبہ اللہ لہ النار، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا حق مار رہا ہو، جو مسجدوں کے حق میں اور دینی مدارس اور دینی تعلق رکھنے والی چیزوں کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں 2 نمبری کر رہا ہو اور اللہ کے حق کو دبا رہا ہو کسی مسلمان کو آڑ بنا کر، تو پھر مجھے بتائیے اس مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جو مسلمان کا حق دبا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب یعنی حرام کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص دین کے معاملے میں 2 نمبری کر رہا ہے یا پھر دین کا پیسہ کھا رہا ہے، چاہے جس بھی زبان کا استعمال کرے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر ایسا شخص کبھی بھی زندگی میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں سے ایک ہی بات پتہ چلی کہ ہر ذی شعور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ اسکول ہو، آفس ہو، فیکٹری ہو، کوئی کارخانہ ہو، کوئی گودام ہو، یا پھر مسجد کا تعلق ہو۔ کتنی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر امام صاحبان اور مؤذنین کے گھر جو ہے بالکل بے ترتیب ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور درد رکھنے والے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کو تمام معاملات میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ویسے ہی مزدوروں کا ڈے ہے، یعنی دن ہے، لیبر ڈے کے طور پر ہم منا رہے ہیں، چھٹی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں پورے علاقے میں سناٹا پڑا ہوا ہے، روڈیں خالی پڑی ہوئی ہیں، سارے مزدور گھر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقی مزدور آج بھی چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی روزی کا انتظار کر رہا ہے۔ غور و فکر کی یہ نشست ہے، لہذا ہمیں ان معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان آج کے اس موضوع کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں جب سے زندگی کا آغاز کیا تو خدمت النبی 10 سنین، تو میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کا غلام بن کر۔ کسی بھی معاملے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر میں کوئی کام کر دیتا تو میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا اور کیوں نہیں کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہیں، اندازہ لگائیے کہ
آپ کے غلام ہیں آپ، ویسے تو ساری امت حضور کی غلامی کو قبول کیے ہوئے ہے، حضور کے غلام ہیں ہم سب، لیکن خاص طور پر غلامی کا اعزاز حضرت انس کو ایسا ملا کہ آپ حضور کے گھر میں بھی جو ہے ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں مجھ سے کبھی بھی حضور نے کسی کام کا کہا ہو اور میں بے احتیاطی میں یا بھول گیا ہوں میں، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ میں کہہ چکا تھا، حالانکہ حضور کا فرمان تو اٹل ہے، اس کے آگے تو چو چرا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے کبھی بھی حضور نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا ہے، اور جب میں کر چکا ہوتا کوئی ایسا کام تو پھر اس کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا کوئی سوال نہ ہوتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور آج کے دن کا بھی یہی پیغام ہے۔ لہذا جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کے فرامین میں ہم نے یہ بات سماعت کی کہ مالکوں کو کیسا ہونا چاہیے، تو وہاں آخری بات مزدوروں کے متعلق بھی ہے کہ جس نے اگر اپنے مالک کے مال میں 2 نمبری کی تو ایک ایک پیسے کے عوض میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے 700 مقبول نمازیں لے کر اس کے مالک کو عطا کر دے گا۔ 700 مقبول نمازیں، پورا ہفتہ نماز پڑھے نا تو 35 نمازیں بنتی ہیں، وہ بھی مقبول ہو جائیں تو سبحان اللہ، اندازہ لگائیے 14 دن نماز پڑھیں تو آپ کی جو ہے یہ 70 نمازیں بنتی ہیں، تو 700 مقبول نمازیں، وہ بھی 1 روپے کے عوض۔ اور اگر 1000 روپے کی نوٹ آپ نے کسی اپنے مالک کی یا اپنے باس کی اٹھا لی ہے چھپ کر، 2 نمبری کی ہے اس میں، تو آپ اپنا حساب خود لگا لیجئے کہ آپ کو کتنی مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ یا اس بندے کو کہ جس نے یہ کام کیا، اس کے لیے دعوت فکر ہے کہ اسے اپنی نمازوں کا جو مین خزانہ ہے، جو کرنسی قیامت کے دن کام آنی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں، وہ ساری کرنسی تو اپنے مالک کے نام کر دے گا قیامت کے دن۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے دن کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، بلکہ حضور کے سارے غلاموں کو آج کے دن کا حقیقی پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، جتنے مزدور آج بھی مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق حلال وسیع عطا فرما دے، اور ہمیں بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما، لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما دے۔ اور اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو بڑے بچے، بوڑھے، جوان، جو جہاں کہیں بیمار ہے، بیمار کربلا امام زین العابدین کا صدقہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اور ہمارے رزق میں، کاروبار میں، گھر بار کی جگہوں میں، ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہماری اولادوں میں خوب برکت عطا فرما، اور ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما۔ دوران گفتگو کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا